السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وبعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا سبق قاعدہ و اخواتها افعال مقاربہ، افعال رجاء اور افعال شروع پہ تھا۔ اس میں ہم نے افعال مقاربہ، رجاء اور شروع پڑھے یاد کیے۔ آج ہے قاعدہ و اخواتها کی خبر پر ان کا آنا۔ خبر پر ان آتی ہے، آتا ہے۔ اس سے پہلے جو پچھلی مثالیں ہیں ان کی آپ ترکیب کر لیں۔ مثلا قرب القلب یذوب، کوئی ایک اس کی ترکیب سنائیں۔ قرب من أخوات كاد. القلب اسم كاد مرفوع ولامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يذوب فعل مضارع مرفوع ولامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. خبر قرب. جی، یہ تو ہے جو عربی کے اندر ہو گیا نا۔ اب ہم نے اس کی ترکیب کا کہا ہے، تو قربہ کو کہنا ہے فعل ناقص، القلب کو کہنا ہے اس کا اسم، یذوب و فعل اور اس پہ ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل خبری ہو کر خبر۔ اب ان تینوں کو ملا دیں، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ لکھ لیں، دوہرے سنیں۔ قربا فعل ناقص، القلب فعل ناقص کا اسم، جذوب فعل بفاعل مل کے جملہ فعلیہ ہو کے القلب کی خبر، قربا کی خبر، اور قربا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بھی کہہ سکتے ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرب فعل ناقص. القلب اسم قرب. يذوب فعل فاعل مل کر قربہ کی خبر، اور قربہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملے فعلیہ خبریہ بن جاتے ہیں۔ اب جس طرح اس ایک مثال کی ترکیب کی ہے، بقیہ کی بھی اسی طرح کرنی ہوگی۔ اوشکا زید ان یاتیہ، اوشکا فعل ناقص،
زیدن اس کا اسم، ان یاتیہ فعل فاعل مل کر خبر، ان یاتیہ، ان یاتیہ فعل ضمیر فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعل خبری ہو کر خبر۔ استاد محترم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں آئی ان پلس فعل مضارع المصدر المول خبر او شک ہے۔ جی بالکل، مستر موبل۔ رحمد ان یصلا، تو یہ بھی فعل فاعل مل کر مصدر جملہ فعل خبریہ ہو کر، ان کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہو کر مصدر موبل بن کر خبر۔ اخلولقت فعل ناقص، یہ اسم، انتم تیرا فعل فاعل مل کر جملہ فعل خبری ہو کر المسیح کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہو کر خبر۔ پہلے بھی میں نے کہا، تو جنہوں نے ویسے کیا اچھی بات ہے، جنہوں نے نہیں کیا دوبارہ سن لیں۔ تمام مثالوں کی تراکیب کی ایک کاپی بنائیں، جتنی مثالیں ہیں سبھی کی ترکیبیں کریں۔ جعلت الازہار تتفتح، جعلت فعل ناقص، الازہار اسم، اور تتفتح فعل فاعل مل کر جملہ فعل خبری ہو کر خبر۔ جعلت فعل ناقص، الازہار فعل ناقص کا اسم، تفتح فعل و فاعل ہو کے جملہ فعلیہ ہو کے خبر، فعل ناقص اپنی اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اخذ الطلاب یقرؤون، تو یہ کس کی ترکیب کرے؟ أخذ فعل ناقص، الطلاب فعل ناقص کا اسم، یقرؤون فعل فاعل ہو کر أخذ کی خبر، فعل ناقص اپنے سما خبر سے مل کر جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ خبریہ۔ اسی طرح جعلت انشأ خلیل یکتب، اسی طرح حب القوم یتسابقون، اسی طرح شرع المعلم یشرح الدرس، فعل فاعل مفعول مل کر خبر۔ قام الخطیب یلقی خطبتہ، قام فعل ناقص، الخطیب اس کا اسم، یلقی فعل فاعل خطبتہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر خبر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جگہوں پر جو خبر بن رہی ہے وہ فعل مضارع ہے، ہم اس کو فعل فاعل کہہ کر خبر بنا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں قادا خواتہا، اچھا ان کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فعل مقاربہ، فعل ارجاء، فعل شروع، مثلا آخری جو ہے ان سب کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں فعل شروع، جعلا فعل شروع، اخذا فعل شروع، انشا فعل شروع، یہ اس کا اسم یہ خبر۔ اور فعل ناقصہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان کو آپ اخوات و قاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان کو آپ فعل ناقص بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو پیچھے افعال ناقصہ کی جب پڑھی اقسام، تو وہاں پر ہم نے پڑھا
کہ فعل ناقص کی دو قسمیں ہیں، فعل ناقص کانا و اخواتها، ان کو بھی کہیں گے فعل ناقص، اور قادا و اخواتها اس کو بھی کہیں گے فعل ناقص، کیونکہ فعل ناقص کی ہے دو قسم، وہ بھی فعل ناقص اور وہ بھی فعل ناقص۔ بعض لوگ کانا سارا اس وقت کو تو فعل ناقص کیونکہ کہتے رہتے ہیں تو وہ معلوم ہے، لیکن جب قاعدہ آ جائے تو اس کو پتہ نہیں، وہ فعل ناقص نہیں کہتے، یا ان کو سمجھ نہیں آتی کہیں کہ نہ کہیں، تو ترکیب بھی پھر نہیں کر پاتے، ایسے ترکیب ان کی کرنی ہے، ان کو کیا کہنا ہے۔ تو یہ سارے افعال ناقصہ ہیں۔ آپ فعل مقاربہ کہہ دو، فعل شروع کہہ دو، فعل رجا کہہ دو، یا فعل ناقص کہہ دو، ایک ہی بات ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے اس کی خبر پر ان کا آنا۔ ہم نے پیچھے دیکھا قرب القلب یذوب، ادھر ان نہیں ہے، اوشک زید ان یاتیا، ادھر ان ہے، تو جو فعل مقاربہ ہے ان کے بعد دونوں طرح ان موجود بھی ہے اور ان نہیں، ان کا آنا اور نہ آنا۔ افعال رجا کے بعد جو مثال آئی اس میں ان یسیلا، ان یمترا، ان یاتیا، یعنی ساری جگہوں پر ان موجود ہے، ساری مثالوں میں ان موجود ہے۔ اور جو فعل شروع ہے اس میں دیکھو آپ کو کہیں ان نظر آتا ہے، جلت الاظہار تتفتح ان ہے، حضرت اللہ یقرؤون ان ہے، نہیں استاد محترم، غیر المعلم یشرح ان ہے، انشا خلیل یکتب ان ہے، اب الخطیب یلقی ان ہے، اب القوم ان ہے، نظر دوڑاؤ کہیں آپ کو ان نظر آتا ہے؟ نہیں استاد محترم۔ استاد محترم مجھے لگتا ہے آپ کی مائک میوٹ ہے۔ اسی سے آپ یہ ذہن میں بٹھا سکتے ہیں کہ جو افعال شروع ہیں ان کے ساتھ ان نہیں آتا، افعال شروع کے ساتھ ان نہیں آتا، اور جو افعال رجا ہے اس میں ساری مثالوں میں ان موجود تھا، افعال رجا کی ساری مثالوں میں ان ان ان، اس میں جو ہے وہ ان وجوبی طور پر آ رہا ہے۔ اس کے بعد افعال مقاربہ ہے، اس میں یہاں پر نہیں اور یہاں پر ہے، تو دونوں صورتیں ہیں آنا اور نہ آنا، دونوں جائز ہو گیا۔ کہاں پر افعال مقاربہ جو پہلی قسم ہے، کہتے ہیں ان کا آنا اور نہ آنا دونوں جائز، اوشک کادا کربا اوشکا، یہ تینوں کیا ہو گئے ہیں؟ کادا کربا اوشکا۔
وہ افعال جن کی خبر پر ان کا لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہے، یہ افعال اوشک، کادک، قربا اور عصا ہے۔ اچھا، وہ افعال جن کی خبر پر ان کا داخل ہونا ضروری ہے، ہرا، اخلو، لقا، ان کی خبر پر ان کا آنا ضروری ہے۔ اور وہ افعال جن کی خبر پر ان کا آنا جائز نہیں، وہ افعال شروع ہے جی۔ افعال شروع پر ان بالکل نہیں آئے گا۔ ہرا اور اخلو، لقا، ان دو میں ان کا آنا واجب ہے، اور یہ چار ہیں، تو چاہو لے آؤ چاہو نہ لاؤ۔ اوشکا، کادا، کربا، سا۔ وہ افعال جن کی خبر پر ان کا لانا یا نہ لانا دونوں طرح جائز ہے، یہ افعال اوشکا، کادا، کربا اور اسا ہیں۔ اور وہ افعال جن کی خبر پر ان کا داخل ہونا ضروری ہے، دو ہیں، ہرا، اخلو، لقا۔ وہ افعال جن کی خبر پر ان کا آنا جائز نہیں، منع ہے، جائز نہیں، وہ افعال شروع ہے۔ دوہرا اس میں وہ افعال جن کی خبر پر ان کا لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہیں، یہ افعال اوشکا، قادا، قربا اور عصا ہیں۔ اور دوسرا ہے وہ افعال جن کی خبر پر ان کا داخل ہونا ضروری ہے، یہ دو ہیں، ہرا اور اخلا لکا۔ اور تیسرا ہے وہ افعال جن کی خبر پر ان کا لانا جائز نہیں، یہ افعال شروع ہیں۔ ان وہ افعال جن کی خبر پر ان کا لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہیں، وہ افعال چار ہیں، اوشکا، قادا، کربا اور عصا۔ وہ افعال جن کی خبر پر ان کا داخلہ ضروری ہے، ہرا اور اخلاء لکا۔ وہ افعال جن کی خبر پر ان کا لانا جائز نہیں، وہ ہیں افعال شروع۔ وہ افعال جن کی خبر پر ان کا لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہے، یہ افعال اوشکا، کادا، قربا، عصا۔ دوسرے وہ افعال جن کی خبر پر ان کا داخل ہونا ضروری ہے، وہ یہ ہے، شرا، اخلو، لقا۔ وہ تیسرے وہ افعال ہے جن کی خبر پر ان کا لانا جائز نہیں، یہ افعال شروع ہے۔ جی، اس کے ساتھ ہی آپ کا اس سبق مکمل ہوا، تو ابھی ہم آتے ہیں دوسرے سبق کی طرف۔ یہ ہے قواعد الصرف۔
ले आए मैं तुम्हारी तरफ है मैं तुम्हारी तरफ है बाल इधर कर मैं बोल इधर आपकी तरफ है एक हाँ मिनट चुप। इसमें हमारा सबक कहाँ तक पहुँचा था? अस्सलाम वालेकुम। ये कहाँ तक पढ़ा था सबक सर्फ का, कोई याद है? मेरे ख्याल में शायद कहाँ पहुँचे थे। हाँ जी, बताएं कहाँ तक पढ़ा है। ये पढ़ लिए हैं। मुजारे मरफू जो होता है, याद है किसी को? याद ही नहीं आ रहा मुझे तो, क्लासेस इतनी ज्यादा होती है को पता नहीं चलता। सर्फ में सबक कहाँ पर है आप लोगों का? कोई नहीं बोल रहे, लगता सब सो गए हैं। मैं भी सो जाऊं? इस सीन सौफाज मुदारिक को मुस्तकबिल के माना के साथ खास कर देते हैं। नवासिब जवाजिम आन लाम नून कई इज़न। ये हो गया लगता है, सर। हाँ लगता है ये पढ़े हुए हैं। सर ये भी हो गया।
استاد محترم پیج نمبر 52. فعل مؤکد پڑھنا ہے. جی پڑھتے ہیں فعل مؤکد. آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعل مؤکد وہ فعل ہے جس میں انہوں نے تاکید داخل ہو. اتنی تعریف ہے. فعل مؤکد کی تعریف تو ہے اس میں. فعل موقد وہ فعل ہے جس پر نون تاکید یعنی توکید داخل ہو. فعل مؤکد وہ فعل ہے جس پر نون تاکید یا نون توکید داخل ہو. فعل مؤکد وہ فعل ہے جس پر نون تاکید توکید داخل ہو. اس سبق میں آپ نون تاکید اور اس کے احکام تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. نون تاکید
وہ نون جو فعل مضارع اور امر وغیرہ کے آخر میں معنی کی تاکید اور پختگی کے لیے آتا ہے، جو پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، مثلا انصر اللہ انصر علی انصر اللہ وغیرہ کے اندر اس نون تاکید کی آپ تعریف یاد کر کے سن۔ نون تاکید وہ نون جو فعل مضارع اور امر کے آخر میں معنی کی تاکید اور پختگی کے لیے لگایا جاتا ہے۔ نون تاکید وہ نون جو فعل مضارع اور امر کے آخر میں معنی کی تاکید اور پختگی کے لیے لگایا جاتا ہے۔ نون تاکید کے بارے میں درج ذیل باتیں آپ کو۔ عام طور پر فعل ماضی پر نون تاکید نہیں آتا۔ تین فعل ہے نا، ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی پہ نہیں آتا، مضارع پہ آتا، امر پہ آتا۔ فعل امر پر نون تاکید ثقیلہ خفیفہ دونوں آ سکتے ہیں۔ مضارع پر نون تاکید آنے کی تین صورتیں ہیں۔ عام طور پر فعل ماضی پر نون تاکید نہیں آتا۔ فعل امر پر نون تاکید ثقیلہ خفیفہ دونوں آ سکتے ہیں، اکتوباً اکتب اجتہداً۔ فعل مضارع پر نون تاکید کے آنے کی تین صورتیں ہیں، وجوبی، جوازی، ممتنع۔ اتنا دوہرا اس میں۔ وجوب الصورت، فعل مضارع جب جواب قسم اور مثبت ہو، مستقبل کے معنی پر دلالت کرے، لام تاکید اور مضارع کے درمیان کوئی فاصل نہ ہو۔ یہ ساری چار باتیں ہم الگ الگ یاد کر لیتے ہیں۔ فعل مضارع جب جواب قسم ہو، مثبت ہو، مستقبل کے معنی میں ہو۔ جواب قسم، مثبت، مستقبل۔ فعل مضارع جب جواب قسم اور مثبت ہو، مستقبل کے معنی میں ہو،
اب دیکھو لأکیدن، یہ جواب قسم ہے، لأکیدن مثبت ہے، مستقبل کے معنی میں ہے. لام تاکید اور مضارع، یہ لام اور مضارع کے درمیان، قاعدہ یقید و مضارع ہے، اس کے درمیان فاصلہ نہیں ہے. کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو فاصلہ بھی نہیں ہے. 4 شرطیں ہوگی. وجوبی صورت کی 4 شروط. کتنی شروط ہیں؟ 4 شروط. تو اس پر نون تاکید لانا واجب ہے، یہاں پر لأکیدن نون تاکید لانا واجب ہے. جواب قسم مثبت مستقبل اور فاصلہ نہ ہو، پہلے آپ ایسے یاد کریں. جواب قسم مثبت مستقبل اور فاصلہ نہ ہو. جواب جواب قسم قسم مستقبل مثبت مستقبل اور فاصلہ نہ ہو. جواب قسم مثبت مستقبل اور فاصلہ نہ ہو. وجوبی صورت فعل مضارع جب جواب قسم اور مثبت ہو، مستقبل کے معنی میں دلالت کرتا ہو، لام تاکید اور مضارع کے درمیان کوئی فاصل نہ ہو تو اس پر نون تاکید کا لانا واجب ہے. صرف یہ 3 لفظ پہلے بولیں، جواب قسم مثبت مستقبل اور فاصلہ نہ ہو. جواب قسم ہو، مثبت ہو، مستقبل ہو، فاصلہ نہ ہو، ایسے سبھی کے ساتھ آپ ہو کا اضافہ کر دیں. جواب قسم ہو، مثبت ہو، مستقبل ہو، فاصلہ نہ ہو. جواب قسم ہو، مثبت ہو، مستقبل ہو، فاصلہ نہ ہو.
فعل مضارع جب جواب قسم ہو، مثبت اور مستقبل کے معنی میں ہو اور فاصل نہ ہو۔ جی، تاللہ ہے قسم، اور یہ سارا جملہ یہ مضارع بنے گا جواب قسم۔ تو جواب قسم ہو گیا، اور لأکیدن مثبت ہے، منفی نہیں، مثبت ہو گیا۔ مستقبل کے معنی میں ہے میں کروں گا، تدبیر کروں گا، یہ مستقبل کے معنی میں ہو گیا۔ اور فاصلہ نہیں، لام اور عقیدن نہ، قاد یقیدو کے درمیان فاصلہ نہیں، کوئی درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو۔ لام تاکید اور مضارع کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ جی تو آج یہ ایک صورت ہی کافی ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح پکا کر لینا ہے، باقی میں انشاءاللہ دیکھیں گے کل۔ اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔